الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو اسے موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد قبر کی سختیوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان جہاں بھی ہوگا موت اسے دبوچ لے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگرچہ مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ تو موت تمہیں وہاں پر بھی پکڑ کر رہے گی۔ تو بہرحال جو بھی انسان اس دنیا میں آیا وہ ضرور بھی ضرور اپنے وقت گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ مومن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہوگا اور کافر کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہوگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، جنازے میں تاخیر تھی، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہیں بیٹھے رہے اور آپ زمین پر بیٹھ کر اپنی نگاہ نیچے کیے، سر نیچے کیے ہوئے زمین کو کرید رہے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لی، چھڑی، اور اس سے زمین کو کرید رہے تھے زمین سے، اور آپ غمگین نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے پناہ مانگتے رہو، فرمایا قبر سے پناہ مانگتے رہو۔ یہی بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ قبر کی سختیوں سے، قبر کی فتنے سے، قبر کی وحشت سے تم پناہ مانگتے رہو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے، مومن بندے کا آخری وقت آتا ہے، جب ملک الموت اسے لینے کے لیے آتے ہیں تو ساتھ میں آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتے
بے شمار تعداد میں اترتے ہیں، جہاں تک اس میت کی، اس انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اس کے انتظار میں کہ یہ مومن بندہ ہے، اس کے روح کو لے کر جائیں گے۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جنتی لباس، ان کے ہاتھ میں جنتی کپڑا، ان کے ہاتھ میں خوشبو، ان کے ہاتھ میں عطر ہوتا ہے۔ ملک الموت اس مومن کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت کی طرف چل پڑ۔ کیا فرماتے ہیں؟ مومن بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کی طرف چل پڑ۔ ملک الموت میت انسان کے جسم سے روح اتنی آسانی سے نکالتے ہیں، اتنی آسانی سے نکالتے ہیں، اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جیسا مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد آہستہ آہستہ پانی ٹپکتا ہے، اتنے آسانی سے ملک الموت اس انسان کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں۔ اور جب روح نکال کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو فرشتے ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، انہیں لے کر اس جنتی لباس میں لپٹاتے ہیں، اس کے بدن میں خوشبو لگاتے ہیں اور اس سے خوشبو لگا کر جنتی لباس پہنا کر دوسرا فرشتہ لے جاتا ہے۔ اس طریقے پر جتنے فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں سارے فرشتے اس مومن بندے کے روح کو اٹھا کر لے کر آسمان کی طرف چلنے لگتے ہیں، آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، یہ کون پاکیزہ روح ہے جسے آسمان کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت میں آواز دی جاتی ہے، اے فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اور اس وقت میں جو سب سے بہترین نام اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، اس کے باپ کے نام کے ساتھ میں اس سے کہا جاتا ہے پہلے آسمان پر، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ مومن ہے۔ اس کے روح کو فرشتے جنتی لباس میں خوشبو لگا کر لپیٹ کر پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، پہلا آسمان کھول دیا جاتا ہے، اس کے روح کو دوسرے آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی ہوتا ہے تیسرے آسمان کا، چوتھے آسمان کا، پانچویں آسمان کا، ساتویں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ساتویں آسمان پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے اعلیٰ علیین میں رکھ دو، اعلیٰ علیین میں رکھ دو۔ اعلیٰ علیین وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان والے کی روح رہتی ہے، جہاں پر ایمان والے کی روح رہتی ہے۔ اس اعلیٰ علیین میں اس کا نام لکھ دو، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا نام لکھ کر اسے دوبارہ جنت میں لے جاؤ، اسے دوبارہ اس دنیا میں لے جاؤ، جہاں سے لے کر آئے تھے اسی دنیا میں اسے دوبارہ لے جاؤ، اور لے جا کر اسے قبر میں رکھ دو، اور اس پر دوبارہ اسے جو اس کے جسم میں روح کو ڈال دو۔ اعلیٰ علیین میں جہاں پر مؤمنین کی، نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے لا کر اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اسے مٹی میں لوٹا دوں گا، پھر دوبارہ پھر تیسری بار اسے مٹی سے اٹھاؤں گا۔ اس لیے جب اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسے واپس زمین پر بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے، قبر میں جان ڈال دیا جاتا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں، ممتحن آتے ہیں، امتحان لینے والے، اور آ کر اس شخص سے پوچھتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میرے دوست بزرگوں، یہ سب قبر کے پہلی رات کا تذکرہ، قبر کی پہلی رات کا تذکرہ ہے۔ قبر کی رات، پہلی رات
یہ انسان کے فیصلہ کرنے والی رات ہے کہ یہی امتحان میں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو آگے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہاں، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے رب کو مانا سچے دل سے، اگر اس نے رب کو جانا سچے دل سے، نہ کافر تھا نہ مشرک تھا، نہ رب سے بغاوت کرنے والا تھا، نہ رب کے حکموں کو توڑنے والا تھا، تو وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ۔ اس سے پوچھا جائے گا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ہاں، یہ کیسے جواب دے گا؟ یہاں پہ بیٹھ کر رٹ لے اور وہاں پر جواب دے دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس مٹی کو، اس کے چہرے پر، اس کے زبان پر تو مٹی پڑ جائیں گے، یہ اس زبان سے جواب نہیں دے پائے گا، اس کے اندر کے حال جواب دیں گے کہ دین اسلام کے مطابق اگر زندگی گزارا ہوگا تو وہاں اس کے لیے جواب دینا آسان بن جائے گا، وہاں اس کے لیے جواب دینا آسان بن جائے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ 3 کے سوال کا جواب تو مجھے یاد ہے اور مرنے کے بعد میں اس کا جواب، یہ دنیاوی زندگی، اس کے جو حالات ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ اسی دنیا تک محدود ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے، یہاں کے بات چیت، یہاں کی ذہن، یہاں کا سوچ وہاں کام نہیں آئے گا۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب یہ کیسے جواب دے گا؟ یہ کیسے جواب دے گا؟ اس کی اندر کی کیفیت جواب دے گی، اس کے اندر کی حالت جواب دے گی، اگر اس نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے تو قرآن میں صاف کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس کے علاوہ جتنا دین ہے اس دنیا میں کوئی بھی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ قبر میں پاس پناہ ہے، بیڑا پار کرنا ہے تو دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر دین تلاش کرے گا ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا، دنیا میں دین اسلام کے علاوہ بے شمار مذہب ہیں، قبر میں کوئی مذہب کام نہیں آئے گا، اگر کوئی مذہب کام آئے گا تو وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے وہاں سوال ہوگا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین اسلام۔ کیسے جواب دے گا؟ کیسے جواب دے گا اگر وہ اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارا ہوگا؟